راحت رمضان، راحت رمضان، راحت رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وَمَا هُمْ عَنْهَا بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله۔ صدق الله العظيم۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 16 رمضان المبارک ماشاءاللہ دوسرا عشرہ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور عروج اسلامک ٹی وی میں سیزن 3 راحت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان صاحبزادہ سید محمد احمد شرفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ ہیں آپ کی میزبان بشرا خلیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، عروج اسلامک ٹی وی میں راحت رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اجوا آرگینک سپر سٹور والوں نے، اور ناظرین ماشاءاللہ اسی لیے کہ یہ دین کے پیغام کو ہم آگے لے کر چلیں۔ بے شک۔ اور ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری مشرف ترابی صاحب۔ ماشاءاللہ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان ثنا خوان مصطفیٰ قاری فضل میرا قادری مصطفی صاحب تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے مذہبی سکالر علامہ مدثر رفیق مصطفی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عرفہ و اعلیٰ و بالا ہے مقام عائشہ، عرفہ و اعلیٰ و بالا ہے مقام عائشہ، احترام مصطفیٰ ہے احترام عائشہ۔ عائشہ کے پاک گھر میں چاند ہے اترا ہوا، حجرہ محبوب ہے جائے قیام عائشہ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتی ہوں قاری فضل میرا قادری صاحب کو۔ خزان نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا، خزان نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا، تمہارا نام لیا موسم بہار آیا، تمہارا نام لیا موسم بہار آیا، تمہارا نام۔ شیر دیکھیے گا، میں مفلس کا وہیں پہ رہن اتار آیا، میں مفلس کا وہیں پہ رہن اتار آیا، گیا فقیر تھا گیا فقیر تھا بن کر میں تاجدار آیا، گیا فقیر تھا بن کر میں تاجدار آیا، گیا فقیر تھا۔ کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر، کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر، کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر، یا رسول اللہ تمہارا نام لیا، تمہارا نام لیا، سب کو اعتبار
اور جدھر سے گزرو میرے ہاتھ لوگ چومتے ہیں، جدھر سے گزرو میرے ہاتھ لوگ چومتے ہیں، میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزارا، میں چند گھڑیاں، بڑا خوش شعر ہے، گیا جو آپ کا دشمن بھی آپ سے ملنے، گیا جو آپ کا دشمن بھی آپ سے ملنے، پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پہ ہار آیا، پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پہ ہار آیا، پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پہ ہار آیا، تمہارا نام لیا موسم بہار آیا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر، بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے۔ ماشاءاللہ ناظرین، ثنا خان مصطفیٰ نے، قاری فضل میرا قادری صاحب نے بڑا خوبصورت کلام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور سوز گداز عطا فرمائے آمین۔ اور ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اسی طرح سرکار کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر۔ ماشاءاللہ ہمارے مذہبی اسکالر حضرت علامہ مدثر رفیق مصطفی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج ہم نے موضوع رکھا ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان پاک کے سلسلے میں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے فضائل اور مناقب پر روشنی ڈالنے تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم باقی عورتوں جیسی نہیں ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آپ کی تعداد جو ہے وہ 9 کے قریب ہے، اور ان ازواج میں سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے باقی تمام ازواج سے جو ہے وہ فضیلت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بہت زیادہ محبت اور الفت جو ہے فرمایا کرتے تھے، اور آپ کو یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خود فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیوی ہوں کہ جس کے باپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا شرف حاصل ہے، اور آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس پانی مبارک کے ساتھ غسل فرمایا کرتے تھے، اس کے ساتھ صرف مجھے ہی غسل کرنے کی جو ہے وہ اجازت تھی، باقی ازواج مطہرات کو اس پانی کے ساتھ غسل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور اسی طرح آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر آرام فرما رہے تھے، تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لائے،
تو آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور میری جو ہے وہ گود میں تھا، اور آپ فرماتی ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ پر جو وحی فرمائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے علاوہ کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اس کے ساتھ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ جس جگہ سے میں پانی پیا کرتی تھی گلاس میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہیں اپنا جو ہے وہ منہ مبارک رکھ کر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پانی پیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک مرتبہ غزوہ سے آپ واپسی پر تشریف فرما ہوئے تو ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار مبارک جو ہے وہ گم گیا۔ تو جو منافقین تھے انہوں نے آپ پر بہتان لگا دیا، اور جب بہتان لگایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان میں اللہ رب العزت نے اس پاکی کو بیان کرتے ہوئے رب نے ارشاد فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ رب العزت نے اس پاکی کی نسبت اپنی جانب کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت کی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ گواہی دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے بڑے پریشان تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ فرمایا کہ یہ منافقین نے اس طریقے سے جو ہے بہتان لگا دیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کا آپ کو کس نے حکم دیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کا جو ہے وہ رب نے مجھے حکم دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر رب جانتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو آپ کی زوجہ محترمہ پر بہتان باندھ رہے ہیں تو سبحانک ھذا بہتان عظیم، رب پاک ہے اور یہ بہتان عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پاکی کی نسبت اپنی جانب کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے وہ پاک دامنی کی گواہی بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہیں بشریٰ؟ میں اپنے سوال سے پہلے نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دینا چاہتی ہوں سید محمود الحسن کاظمی کو کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، بڑی امید ہے
سرکار قدموں میں بلائیں گے. اگر جانا مدینے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے. مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اور قسم اللہ کی، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر، قسم اللہ کی ہوگا قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل. قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے. قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. سید محمود الحسن کاظمی نے ایسا کلام پڑھا کہ ہم اپنے آنسو نہ روک سکے. یا اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کی حاضری مدینہ پاک میں لگا دے. اے اللہ پاک جو لوگ ہو آئے ہیں اللہ ان کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائیں. اور جزاک اللہ خیر اتنا خوبصورت کلام پڑھنے کے لیے کہ ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے ایسا فیل ہوا کہ ہم مدینہ کی حاضری لگا آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ چلتے ہیں میں اپنے سوال کی طرف. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ
کا علمی مقام اور ان کی فیاضی پر گفتگو فرمائیے گا۔ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیک وقت حافظہ بھی تھیں قرآن کی، ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ آپ مفتیہ بھی تھیں، سبحان اللہ، اور آپ سبحان اللہ۔ کئی صحابیہ ایسی جو آپ کی شاگرد تھیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کسی بھی مسئلے کے بارے میں دریافت کرنا ہوتا تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور آپ ان مسائل کا جو ہے وہ حل فرمایا کرتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات باقی بھی تھیں، لیکن جو احادیث انہوں نے بیان کی تو کسی نے 5 احادیث بیان کی، کسی نے 6 بیان کی، کسی نے 7 بیان کی، لیکن حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ نے تقریباً 2000 کے قریب احادیث کو جو ہے وہ آپ نے نقل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بہت سارے مسائل کا جو ہے وہ اس طریقے سے حل فرمایا، اور آپ کا زہد، تقوی اور آپ کی فیاضی یہ ایسی تھی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا تو اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا وظیفہ مقرر کیا۔ تو ایک غزوہ کے بعد آپ نے ان کو 1000 درہم جو ہے وہ بطور ہدیہ آپ کو پیش کیے، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سارے کے سارے جب آپ نے ان کو عطا کیے تو سائل آ گیا، تو آپ نے وہ سارے کے سارے اس سائل کو جو ہے وہ دے دی، اور آپ روزے کی حالت میں تھیں۔ تو جب افطار کا وقت ہوا تو جو آپ کی غلامہ تھی، جو آپ کی جو خدمت کرنے والی، تو انہوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ کھانے کے لیے تو اور کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی پانی کے ساتھ اپنے روزے کو جو ہے وہ افطار کیا، اور آپ اتنی فیاضی آپ کے اندر تھی کہ جب بھی کوئی سائل آپ کے ہاں آپ کے دروازے پر آتا تو آپ جو کچھ ہوتا اس کو کبھی بھی واپس نہیں جانے دیتی تھی، بلکہ اس کی جھولی کو ضرور آپ جو ہے وہ دیا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ ناظرین، آج ہم نے حضرت سیدہ اماں عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان پاک پر گفتگو فرمائی، تاکہ ہماری ماؤں بہنوں کو پتہ چلے آپ کی کیا شان ہے، آپ کی کیا عظمت ہے، اور کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری ماں بہنوں کو آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا پروگرام بڑھتا ہے اختتام کی طرف۔ دیکھتے رہے عروج اسلامک ٹی وی، راہ رمضان ٹرانسمیشن۔ اللہ حافظ۔